اگر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ملک ریاض حسین جو ہیں وہ کبھی بھی وعدہ معاف گواہ نہیں بنیں گے عمران خان کے خلاف، اور ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا پریشر ہے، وہ کبھی بھی خان صاحب کے خلاف نہیں جائیں گے، پوری تحریک انصاف اس وقت آپ کو ٹویٹس کرتی نظر آ رہی ہے اور ملک ریاض کو جو ہے ایک انقلابی آدمی بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور بتا رہی ہے کہ کیا بات ہے، ڈٹ گئے ملک صاحب، اسی طرح جس طرح خان صاحب ڈٹے تھے آج سے کچھ عرصہ قبل۔ تو خان صاحب تو جہاں ڈٹے وہاں تحریک انصاف یہ بتا رہی ہے کہ ملک ریاض صاحب بھی ڈٹ گئے ہیں، لیکن ملک صاحب ڈٹے ہیں تو کس کی خاطر ڈٹے ہیں؟ کیا وہ پاکستان کی خاطر ڈٹے ہیں، تحریک انصاف کی جو ہے وہ خاطر ڈٹے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ ملک ریاض حسین کا ماضی اٹھا کے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ملک ریاض حسین کے جو تانے بانے ہیں، جو ان کے تعلقات ہیں، جو ان کا اثر و رسوخ ہے، وہ کسی بھی ایک سیاسی جماعت سے نہیں ملتا، بلکہ جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان سب سے کہیں نہ کہیں ان کے واسطہ پڑا ہے ان کا، اور کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت پاکستان میں میرا نہیں خیال کہ موجود ہوگی جس سے انہوں نے کبھی فائدہ نہیں لیا ہوگا۔ اگر بات چودھری برادران کی کریں، آپ نواز شریف کی کریں، عمران خان کی کریں، آصف زرداری کی کریں، یا پھر طاہر القادری کی کریں، کیونکہ طاہر القادری کے 2014 والے دھرنے میں ملک صاحب بڑے ایکٹیو تھے اور ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں، پھر وہ 2014 کے ہی دھرنے میں جو ہے وہ پیغام لے کر نواز شریف کے پاس بھی گئے، جس پر نواز شریف نے انہیں جواب دیا کہ اوور ٹو مائی ڈیڈ باڈی، کیونکہ وہ ریزائن کا پیغام لے کر گئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے ملک ریاض حسین اب آپ کو بتا رہے ہیں اپنی ٹویٹ کے ذریعے کہ وہ کسی بھی پریشر کا جو ہے حصہ نہیں بنیں گے، اور کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے۔ ان کے دفتر پہ ریڈ کی جاتی ہے راولپنڈی میں، اور حیرانگی یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ملک ریاض حسین کو چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے القادر ٹرسٹ کی جو فائلیں ہیں وہ اپنے اس دفتر میں رکھی ہوں گی، تو پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو پھر آپ کے اس سوچ پر اور آپ کے اس کام پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ملک ریاض حسین کی جہاں گفتگو ہو رہی ہے وہیں تحریک انصاف جو ہے وہ بہت خوش ہے کہ ملک صاحب انقلابی ہو گئے ہیں، خان صاحب کے ساتھ ون سائیڈڈ ہو گئے ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں صرف اور صرف خان صاحب کی خاطر کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ملک ریاض حسین جو ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون ہے پاکستان کی، اور وہ کوئی بھی کام کریں گے تو اپنا اس میں بزنس انٹرسٹ دیکھیں گے، اپنے ذاتی معاملات دیکھیں گے، بجائے اس کے کیونکہ ملک صاحب بھی جانتے ہیں کہ کل کو حکومت کسی اور کی آ جائے اور پھر میں کسی کے خلاف کیوں استعمال ہوں گا آج، کیونکہ کل کو میں بھی کسی کے خلاف استعمال ہو سکتا ہوں، میرے بھی کوئی خلاف ہو سکتا ہے۔ تو ملک صاحب کبھی بھی یہ چاہیں گے نہیں، کیونکہ انہوں نے ہر سیاسی جماعت سے جو ہے وہ اپنا فائدہ لے لیا ہوا ہے۔ لیکن آج جن لوگوں کو ملک صاحب انقلابی لگ رہے ہیں ان کی سوچ غلط ہے، اور جو ٹویٹ کر کے ملک صاحب آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ شاید میں جو ہوں وہ انقلابی ہو گیا اور میں خان صاحب کے خلاف کبھی بھی کوئی ایسی گواہی نہیں دوں گا، کوئی ایسی بات نہیں کروں گا، تو اس سارے معاملے میں یہ لین دین بھی نہیں ہے، بات صرف اور صرف ان کے اپنے ذاتی مفاد کی ہے، اپنے ذاتی انٹرسٹ کی اور اپنے بزنس کی ہے۔ کیونکہ جہاں وہ بات کسی کے خلاف کریں گے وہ جانتے ہیں کہ کل کو حکومت کسی اور کی آ سکتی ہے۔ آج اگر عمران خان کی حکومت نہیں ہے تو آج نواز شریف کی حکومت ہے، کل کو عمران خان کی حکومت ہو سکتی ہے۔ جب آپ سیاسی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیدھا ہوا ہے وہ حکومت سے باہر رہتے ہوئے ہوا ہے، حکومت کے اندر جو موجود ہوا ہے وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھا ہے، تو ہی حکومت میں آ کے وہ بیٹھا ہے یہاں پر، اس کے علاوہ کبھی بھی وہ آپ کو حکومت میں نظر نہیں آئے گا۔ عمران خان بھی اپنے دور اقتدار میں جس طریقے سے جنرل باجوہ کی تعریفوں کے پل باندھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اس سے زیادہ ڈیموکریٹک کبھی بھی چیف آف آرمی اسٹاف انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، اور اس کے بعد وہی باجوہ صاحب تھے جن کے خلاف عمران خان صاحب نے کیا کچھ نہیں کہا۔ تو ٹھیک اسی طرح جو ملک ریاض صاحب ہیں وہ ساری چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ پاکستان ہے، اور یہاں پر جس طریقے سے حکومتیں بنی جاتی ہیں، جس طریقے سے حکومتیں توڑی جاتی ہیں، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو ملک ریاض حسین کبھی بھی کسی کے ہاتھوں استعمال نہیں ہونا چاہتے، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ ملک ریاض حسین کو پیغام پہنچائے جا رہے ہیں، اور جو ٹویٹ وہ کرتے ہیں وہ ٹویٹ صرف اس بحاف پہ کرتے ہیں کہ ان کا ایک ریفرنس دائر ہونا ہے، اور وہ ریفرنس دائر تبھی ہوگا جب وہ اپنا جرمانہ جمع نہیں کروائیں گے۔ اگر وہ جمع کروا دیتے ہیں تو پھر انہیں ریلیف مل جائے گا۔ ان کے بے شمار کیسز ہیں، انہوں نے کبھی اس پر ٹویٹ نہیں کی، آپ کو جو بے شمار قسم کے قبضے کے ایلیگیشنز ہیں اس پر انہوں نے کبھی ٹویٹ نہیں کی، لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی بھی سیاسی معاملے میں جو ہے وہ حصہ دار نہیں بنوں گا۔ تو جہاں وہ اس معاملے میں حصہ دار نہیں بنیں گے، ملک صاحب کی ایک آڈیو جو تھی وہ زرداری صاحب کے ساتھ بھی تھی جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران سے بات کریں، وہ کافی میسیجز اس کے آ رہے ہیں، اس سے بات کریں، اور یہ ساری جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت کی ہے، جب جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد جو تھی اس کی تیاریاں کی جا رہی تھیں، تو اس وقت یہی ملک صاحب تھے جو نواز شریف کے پاس 2014 میں جس طرح میں نے بتایا کہ پیغام لے کے جاتے رہے ہیں، اور بے شمار قسم کے جو معاملات ہیں ان کے چودھری برادران سے جو ہیں وہ طے پاتے رہے ہیں۔ تو اس وقت ملک صاحب نے کبھی بیٹھ کر یہ کیوں نہیں سوچا کہ وہ کسی بھی سیاسی معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے یا اس کا حصہ نہیں بنیں گے؟ ملک صاحب نے پورا اپنا جو انفلوئنس تھا وہ پالیٹکس میں رکھا، اور آج بھی ان کے تعلقات ہر جگہ پر موجود ہیں۔ اس سب کے بعد بھی اگر وہ یہ کہیں
تو اس معاملے پر جو ہے وہ ہنسنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا، صرف دیکھا ہی جا سکتا ہے. اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ عمران خان کے لیے سٹینڈ لے رہے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وہ سٹینڈ لے رہے ہیں تو صرف اپنی خاطر لے رہے ہیں، اور جو جنگ ہے ان کی وہ اپنی ذاتی جنگ ہے، کسی کے لیے جنگ نہیں ہے.